بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ کتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی کوئی کجی نہیں رکھی، ٹھیک اور سیدھی کتاب۔ الحمد للہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آیت نمبر 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَاتَّبَعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تورات کا بھی ذکر کیا تھا نا، اور اس کو یعنی کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جس میں بنی اسرائیل کے لیے عقائد، عبادات اور دیگر تمام خاص اور عام احکامات ہیں، اس کی تفصیل دی گئی ہے، اور ہدایت کا ذریعہ اور باعث رحمت ہے، اور اس عدل اور انصاف کی وہ دعوت دیتی ہے۔ مطلب یہ تورات میں جو صفات تھی ان کا ذکر اوپر آیا تھا، لیکن یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ اس سے زیادہ جلیل القدر، عظیم المرتبت اور دنیاوی اور آخرت کے منافع کے اعتبار سے زیادہ بابرکت کتاب ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں اسی کا اتباع کرو اور اس کی مخالفت سے بچو۔ یعنی یہ کتاب جو ہے قرآن پاک بہت مبارک کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ سب کچھ سمیٹے ہوئے جو کہ پچھلی کتابوں میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس کی پیروی کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور جو حکم یہ دیتی ہے اس پر عمل کرو، اس کو فالو کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارو۔ یعنی جو بھی کام کرو، جو بھی عمل کرو، وہ یہ دیکھو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور اللہ کے ڈر سے اور اس کی رضا، اللہ کے ڈر اور اللہ کے تقوی سے زندگی گزارو۔ یعنی جو اس کتاب پر عمل کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، تو اللہ کی رحمت میں اس کا حصہ ہوگا۔ یعنی پیروی کرو تقوی اختیار کر کے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت کا وہ حصہ پائے گا اور اللہ کی رحمت کا وہ حصے دار ہوگا۔ آیت نمبر 156 ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یا تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یعنی یہود و نصارہ پر۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل فرمایا اور لوگوں تک اسے پہنچا دینے کا حکم دیا، تاکہ کفار عرب یعنی مشرکین قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کریں کہ اللہ کی کتاب تو یہودی اور نصارہ پر نازل ہوئی تھی، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے ان دونوں کتابوں میں کیا ہے، کیونکہ ان کی زبانیں بھی فرق تھیں۔ یا یہ کہیں گے کہ اگر ہم پر بھی اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی تو ہم یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا یہ جو بہانہ، یہ عذر ختم ہو گیا، اور اس کا رسول اس کی کتاب لے کر آ گیا ہے، اور جو اللہ کی کھلی نشانی اور ہدایت کا سرچشمہ اور سراپا رحمت ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے یہ جو کتاب اتاری ہے وہ سراپا خیر و برکت ہے، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ کی طرف سے کتابیں تو یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی تھیں، ہمیں تو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، تو ہم سے کس قسم کا سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی عذر یہ کہ وہاں پر یہ نہ کہہ سکو کہ تورات جو ہے عبرانی میں نازل ہوئی تھی۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عبرانی زبان ہبرو کو کہتے ہیں، کہ عبرانی زبان یا ہبرو جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، تقریباً یہ ڈیڈ لینگویجز میں سے ہے، اور عبرانی یا ہبرو زبان جو بھی تھی، یہ دوسری جو زبانیں ہیں عربیوں کے لیے اجمی زبانوں کہلاتی ہے۔
عرب تو صرف عرب جانتے تھے، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ہبرو یا عبرانی میں نازل ہوئی ہے اور ہماری زبان تو عربی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عربی زبان میں ان کے لیے کتاب نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حجت بھی تمام کی کہ نبی بھیجا اور کتاب نازل کی عربی زبان میں۔ تو ان کا یہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ آخر ہم کیسے جانتے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ عبرانی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لہٰذا تمہارا قیامت کے دن کوئی حجت، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور اللہ کے سوال جواب کے سامنے تم کچھ اپنے بہانے نہیں پیش کر سکو گے۔ اللہ نے تمام چیزیں یہاں پر ان پر بھی کتاب نازل کی اور تم پر تمہاری زبان میں کتاب نازل کی۔ اب اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اور دین اسلام پر چلو جو کہ صحیح اور سچا دین ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم پڑھیں وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پر آئیں اور اس کو سمجھیں قرآن کو، کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھ کر اس پر عمل کرنا، اور خود اکیلے ہی عمل نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، ہمارے فیملی ممبرز جو ہیں، ان کو بھی اس کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی جنت میں داخل ہوں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 157 او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ یعنی یہ کہ تم قیامت کے روز یہ دعویٰ لے کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ان یہودیوں اور نصرانیوں نے تو اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کی قدر ہی نہیں کی، اور اگر اللہ نے ہمیں کتاب دی ہوتی، یہاں پر کتاب بھیجی ہوتی تو ہم ہدایت پر ہوتے۔ ہم پر کتاب نہیں بھیجی تو ہم بھٹک گئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم پھر بتاتے کہ اللہ کی کتاب، انہوں نے تو اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی، تو ہم بتاتے کہ ہم اللہ کی کتاب کی کیسے قدر کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی حجت تمام کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب نازل نہیں ہوئی، ہم نے تم پر تمہاری اپنی ہی زبان میں کتاب نازل کر دی ہے، اور یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حجت تمام کر دی ہے۔ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، تو اے بنی اسماعیل، تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت، یعنی تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول آ چکا ہے۔ بینہ کا مطلب ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، یعنی اللہ کی کتاب جس میں واضح اور مستحکم احکامات موجود ہیں، یعنی حلال اور حرام کا فرق، اچھے اور برے کی تمیز، ہر چیز اچھے اور برے کا جو فرق ہے واضح طور پر اس میں بتایا جا چکا ہے۔ اس بینہ کی وضاحت سورہ البینہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اس طرح کی گئی ہے، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو مقدس صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جن میں بالکل درست احکامات ہیں، یعنی ہر احکام حکم جو ہے واضح اور مستحکم ہے۔ فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے پہلو تہی کرے، یعنی اس سے منہ موڑے، یعنی نہ وہ خود عمل کرے اور نہ دوسروں کو بھی عمل کرنے دے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، بہت ہی برے عذاب کی بسبب ان کے کس پہلو تہی کرنے کی۔ یعنی پہلو تہی کا مطلب اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی خود بھی عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرتے، یعنی دوسروں کو نیکی کے طرف آنے سے روکتے ہیں۔ جیسے سورہ انعام کی اس آیت نمبر 26 میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو شعور ہی نہیں، یعنی وہ ایسا کر رہے ہیں، اور تو ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے،
اور ان کو جو بدلہ ہے بہت بڑا عذاب ہے. ان کو بدلہ ملے گا اس لیے کہ وہ خود بھی اس کام سے رکتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یعنی ان کا شعار کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی حج و عمرہ کا موقع آتا اور جو حج اور عمرہ کے لیے لوگ آتے تو ان کو روکتے اور ان سے کہتے نہ یہ کتاب سنو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، ورنہ تم سحر زدہ ہو جاؤ گے یا مجنون ہو جاؤ گے. اور تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب سے روکنے کا اور رکنے کا جو ہے انجام دیکھ لو کیا ہے، سوء العذاب ہے. یعنی بہت دردناک، بہت ہی برے عذاب کی خبر یہاں دی جا رہی ہے کہ جو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برے عذاب سے دوچار کریں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 158. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خود آ جائے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے تو کیا اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کی روح قبض کر لیں یا پھر اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے یا ان سے نبٹنے کے لیے ان کے سامنے آ جائے یا قیامت کی بعد نشانیاں ظہور پذیر ہو جائیں، وہ نشانیاں جس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی ایمان اور عمل کام نہیں آئے گا. یعنی یہاں دراصل ان واقعات یا علامات کا ذکر ہے جن کا ظہور قیامت کے دن ہونا ہے. جیسے سورہ الفجر میں فرمایا گیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ أَنَّ لَهُ ذِكْرًا. یعنی یہ میدان محشر کا کے دن جو فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کا نزول ہوگا، یہیں پر فرشتے پر باندھے کھڑے ہوں گے اور یہیں پر سارا حساب کتاب ہوگا. چنانچہ اس حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ کیا یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سب علامات ظہور پذیر ہو جائیں، پھر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور پھر وہ یعنی یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کیا یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے بعض مقصود نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا اس نے اپنے ایمان میں سے کچھ نہیں کمایا. یعنی جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے، جب تک غیب ہے تب تک تو امتحان ہے، امتحان کا جواز ہے. لیکن جب غیب کا پردہ ہٹ گیا، جب سب تمام چیزیں سامنے آ گئیں تو پھر یہ امتحان ختم ہو گیا. تو اس وقت پھر جو صورتحال سامنے آئے گی اس میں بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لانا چاہے گا، عابد و زاہد بننے کی کوشش کرے گا. لیکن جو شخص یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تو ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کا کچھ تو یعنی شے اس نے اپنے یہ جمع نہیں کی، یعنی اس نے کوئی بھی عمل صالح نہیں کیا تو اس کے بعد ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرون. تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یعنی اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. یہاں پر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. جب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو تمام اہل زمین ایمان لے آئیں گے اور یہی وقت ہوگا جب کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا.
اب سورج روز مشرق سے نکلتا ہے، اور سورج کا یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سورج نکلنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، مشرق سے طلوع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا اور اس کو اجازت نہیں ملے گی، تو وہ وہاں سے واپس ہوگا اور مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ جو ہے اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مسلم اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کا جب ظہور ہو جائے گا تو کسی کا ایمان نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا۔ نمبر 1 مغرب سے طلوع آفتاب، نمبر 2 دجال، اور نمبر 3 زمین کا جانور یعنی دابۃ الارض۔ یعنی ہم نے علامات قیامت میں یہ چیزیں پڑھی تھی کہ قرب قیامت، یہ جو ہے یہ جو 3 نشانیاں یہ قرب قیامت کی نشانیاں، یعنی قیامت کے بہت قریب کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو قیامت بہت قریب ہوگی۔ طبری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر مغرب سے طلوع آفتاب کے قبل ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس کے بعد اس کا ایمان لانا اس کو نفع بخش نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مومن اس سے قبل نیک عمل نہیں کیا ہوگا کسی مومن نے، تو اس کے بعد کا نیک عمل اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب کے قبل توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک آیت کے آخر میں کافروں کے لیے بڑی زبردست دھمکی ہے اور سخت وعید ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور توبہ کو اس وقت تک مؤخر کیے ہوئے، یعنی اس وقت تک روکے ہوئے کہ جب نہ ایمان کام آئے گا نہ توبہ، اور وہ مغرب سے طلوع آفتاب کا وقت ہوگا، یعنی ابھی بھی وہ جو ہے مؤخر کیے ہوئے روکے رکھے ہیں کہ ہم آرام سے توبہ کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ دھمکی آمیز الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی ان کی، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام یعنی جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور یعنی جب نشانیاں اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائیں گی جو نشانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو پھر کیا یہ لوگ تب ایمان لائیں گے؟ تب اگر وہ ایمان لائیں گے تو ایسا ایمان ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہی ایک ہی دین کا تصور جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں دیا گیا تھا، کان الناس امۃ واحدہ، کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پہ تھے، پھر لوگ صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے، یعنی ایک دین کا راستہ چھوڑ دیا اور مختلف گروہوں میں انہوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی اپنی خود ساختہ پگڈنڈیوں پر اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں، وہ سب ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان گمراہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے تو ایک ہی دین پیدا کیا تھا اور وہ دین اسلام ہے، مگر مختلف انبیاء کی شریعتیں مختلف تھیں، پھر لوگوں نے خود ہی اپنی مرضی سے فرقہ واریت شروع کر دی، کوئی نصرانی ہو گیا تو کوئی یہودی ہو گیا، تو اپنے آپ کو یہ سب کہلانے لگے، حالانکہ تمام انبیاء کا دین جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک ہی دین تھا اور وہ اسلام تھا، اور سب لوگ مسلمان تھے، ہر زمانے میں لوگ مسلمان تھے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو سابقہ امت مسلمہ سے خطاب کیا جاتا ہے، اکثر ان کو سابقہ امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، انما امرہ من اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی ان کا کن لوگوں کا؟ مشرکین اور اہل مکہ، اس میں سب شامل ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے،
اور یہ لوگ جو مختلف فرقوں میں پڑ گئے ہیں، مختلف گروہوں میں پڑ گئے ہیں، تو قیامت کے دن یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہ کن ہے، یعنی کون گمراہ کے راستے پر چلا گیا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اس حکم میں جو ہے اہل کتاب، مشرکین کی تمام جماعتیں اور مسلمانوں کی سبھی جماعتیں داخل ہیں جنہوں نے اسلام میں بدعتوں کو ایجاد کیا، مختلف فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور اس کی مخالفت کی۔ اللہ کا دین ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جن لوگوں نے اختلاف پیدا کیا وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو کر وہ مختلف فرقوں میں پٹ گئے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو ان سب سے بری قرار دیا کہ یہ جو مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں یہ سب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے ہے کہ ابو داؤد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب 72 یعنی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور یہ امت جو ہے امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 یعنی 72 کا ٹھکانہ جہنم اور ایک کا جنت ہوگا، اور وہ جماعت ہوگی۔ اور ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اس راہ پر ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر، یعنی یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا اجر عظیم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ بدی کی سزا بدی کے برابر ہی ملے گی، لیکن نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 700 گنا، یا اللہ تعالیٰ اس سے جتنا بھی چاہے بڑھا دے، جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اطاعت کرنے والوں کا جو اجر بتایا گیا ہے، اور یہ اجر انہیں قیامت کے دن ملے گا۔ اور یہاں کم از کم اجر سے مراد ہے، یہاں جو اجر بتایا گیا 10 گنا نیکی، یہ کم از کم اجر بتایا گیا ہے، اس لیے کہ احادیث میں بعض اعمال کا اجر 70 گنا اور بعض کا 700 گنا اور بعض کا بے حساب ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نیکی کرے گا اسے 10 گنا یا زیادہ اجر ملے گا، جو برائی کرے گا اسے ویسا ہی ملے گا یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بالش قریب ہوگا میں اس سے دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر قریب ہوں گا، اور جو میری طرف چل کر آئے گا اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی پر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، نہ کسی کی حق تلفی ہوگی۔ اس دن تو وہ جو انہوں نے کمایا ہوگا وہ بدلے کا دن ہے، اس دن اس کا بدلہ ملے گا، یعنی اس دن تو اجر ملے گا مثقال ذرۃ خیر یرا ومثقال ذرۃ شر یرا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بھی بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف۔
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، اور وہ دین ہے سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، وہ ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا اللہ کی طرف اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ خطاب براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن آپ کی وساطت، آپ کے توسط سے پوری امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ مطلب یہاں غور کرنا چاہیے کہ کاش ہم جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ ہم سب سے کیا جا رہا ہے، امت سمجھ لے، سوچ لے کہ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یعنی یہ کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی سیدھے راستے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی ہے، لیکن یہ تو تبھی ممکن ہوگا کہ جب کوئی اللہ کی رائے ہدایت کو سچے دل سے اختیار کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو جو ایک گھمنڈ تھا، ایک زعم تھا کہ ہم جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور ہم جو ہیں ہم لوگ جو ہے اسی کے پیروکار ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ دین ابراہیمی تو دین اسلام ہے جس سے اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے اور جس پہ میں قائم ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس پہ میں قائم ہوں وہ دین ابراہیمی ہے۔ تم جس دین پر قائم ہو اور جس نے تم نے مختلف قسم کے اس میں یعنی کہ غلط عقائد ڈال دیے ہیں، جو تم نے جو اس وقت دین ابراہیمی پریکٹس کر رہے ہو، یہ دین ابراہیمی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا دین اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا دین حنیفی جس میں تنگی نہیں ہے، یعنی دین اسلام۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ٹھوڈی اپنے دونوں کندھوں پہ رکھ دی تاکہ میں حبشہ والوں کا کھیل دیکھ سکوں، یہاں تک کہ میں خود ہی تھک کر واپس ہو گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا یہودی جان لے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے، میں دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں وسعت ہے بے شک۔ آیت نمبر 162، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ بے شک یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے اور کافی لوگوں کو تو یاد بھی ہوگی۔ آیت نمبر 163، لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار بندہ ہوں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور آپ کی مخاطب کر کے آپ کی وساطت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو پروردگار ہے۔ کاش ہم بھی یہ اب صدق دل سے کہہ سکتے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ سب اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، وہ زندگی کا جو مقصد جو ہے یعنی ہمارا جینے کا جو مقصد ہے وہ زندگی وہ صرف دنیا ہی ہمارا حصول نہ ہو، یعنی دنیا کے حصول کے لیے ہم زندگی نہ گزار رہے ہوں، بلکہ زندگی دنیا میں رہ کے ہم عاقبت اور آخرت کا سوچیں گے اور اللہ کے اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے، تو یہ ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کی کچھ میں جو ہے جو ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری جو تمام چیزیں، ہماری عبادات، ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ یہاں پر اصل میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشرکین کو بتا دیں کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں
اور غیروں کے نام پر جو ذبح کرتے ہیں اور وہ ان کی تمام جو شرکیہ باتیں ہیں میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، اور یہ کہ ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کی زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس امت کا پہلا مسلمان ہوں۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء نے اسلام ہی کی دعوت دی تھی، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور سب اسی کی عبادت پہ رہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اور انہوں نے اور یہ بھی کہا انا اول المسلمین۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی توفنی مسلمون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فعلیہ توکل وکنتم مسلمین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا واشہد باننا مسلمون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وانا اول المسلمین۔ تو الحمدللہ ہم سب بھی مسلمان ہیں اور مسلمین ہیں۔ یعنی تمام نبیوں نے، تمام انبیاء نے اپنی زبان سے، تمام انبیاء یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے اپنی زبان سے شہادت دی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا جینا، میرا مرنا سب اسی باری تعالیٰ کے لیے ہے، اور گزشتہ شریعتیں ایک دوسرے کے ذریعے منسوخ ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے ذریعے تمام سابقہ شریعتیں یعنی جو دوسری شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اور اب یہی شریعت محمدی قیامت تک رہے گی بے شک۔ آیت نمبر 164، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے، بے شک وہی رب العالمین ہے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں کی عبادت کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا اپنا کوئی اور رب بنا لوں جس سے اللہ کی عبادت میں شریک کروں؟ میں نہ اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کروں گا اور نہ ہی کسی اور کی طرف رجوع کروں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بے شک۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اس کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ یعنی یہاں قیامت کے دن کا منظر اور صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس دن ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا، کوئی دوسرا وہاں مددگار نہیں پہنچے گا۔ اور یہاں لفظ جو نفس جو استعمال ہوا ہے وہ جان کے معنی میں آیا ہے، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنے اپنے اعمال کی گٹھری اپنے کندھوں پہ اٹھانی ہے۔ جیسے کہ پتہ ہے نا کہ اعمال جو ہمارے گلے میں ہی لٹکا ہوا ہوگا، یہ ہماری کتاب ہوگی جو ہمارے گلے میں لٹکی ہوگی، بلکہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے حساب کتاب کا سامنا خود کرنا پڑے گا۔ یعنی دنیا میں جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اسے برا بدلہ ملے گا۔ کسی کا گناہ کسی دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 112 میں فرمایا فَلَا يُخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، یعنی قیامت کے دن کسی پر ایسا ظلم نہیں ہوگا کہ دوسرے کا گناہ اس کے سر پر تھوپ دیا جائے گا یا اس کی نیکیوں میں سے کم کر دیا جائے گا، یعنی سب کو جو اس نے کیا ہوگا ہر ایک چیز کا اس کو حساب کتاب اور ہر چیز کا یعنی جزا اور سزا ملے گی، کسی کا نہ کسی چیز میں کمی بیشی بالکل نہیں ہوگی۔
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ بے شک اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جن جن چیزوں پہ تم اختلاف کر رہے ہو ہر چیز اس دن صاف صاف کھل کر ہر چیز سامنے واضح ہو جائے گی، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی اس دن جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ بے شک۔ آیت نمبر 165، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، یعنی زمین پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کا حصہ بالقوہ تمام انسانوں کو ملا، اور جو بھی شخص اللہ کا فرما بردار ہوگا، اس کا مطیع ہوگا تو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مانے گا تو وہ اس کی خلافت کا حقدار ہوگا۔ اور خلائف الارض کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جان نشین بنایا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اور انسانی وراثت نسل در نسل قوم در قوم منتقل ہوتی ہے، اور یہی فلسفہ اس سورت کی آیت نمبر 133 میں بیان ہوا ہے۔ پھر آگے ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے ان میں سے جو کچھ اس نے تمہیں بخشا، یعنی اس نے دنیاوی زندگی میں اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق کسی کو علم دیا، کسی کو حکمت دی، کسی کو ذہانت دی، یعنی ذہانت میں کسی کو فضیلت دی، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی، کسی کو صحت اور جسمانی بہتری دی، کسی کو حسن دیا، کسی کو اس نے جسمانی میں دوسروں کو فوقیت دی، یعنی مختلف انداز میں اس نے ہر ایک کو اپنے اپنے فضل سے نوازا، اور مختلف انسانوں کے درجات اور مراتب جو ہیں اس نے اپنی حکمت کے تحت فرق کیے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، اگر کسی میں کمی ہے کسی چیز کی تو اس میں کوئی بہت دوسری چیز میں بہت وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسان کو کہ بعضوں کو بعض درجات میں اللہ تعالیٰ نے بعض کے جو ہے بعض درجات، کسی کو کچھ بلند درجات دیے ہیں، کسی کا ایک درجہ بلند ہے تو کسی کو دوسرے مراتب و درجات ملے ہیں، تاکہ کیوں، یعنی کہ دنیا کی جو تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دی ہیں یہ آزمائش کے طور پہ دی ہیں، یہ آزمائش ہے تاکہ تمہیں آزمائش جو کچھ اس نے بخشا اس کو تم نے کتنا استعمال کیا، اس سے تم نے کتنا فائدہ خود بھی اٹھایا اور اس سے کسی اور کو فائدہ ہوا، یعنی تم نے اپنی صلاحیتوں کو تم بروئے کار لائے، تم نے ان کو استعمال کیا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا یہاں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ آزمائش کے لیے دی ہیں۔ بلا یبلو کے معنی ہے آزمانا اور جانچنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اسے یک کے بعد دیگرے آباد کریں، ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہو گیا، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کا وارث بنے، اور ان کے درمیان فرق اور مراتب رکھے، یعنی ایک کو دوسرے پر مختلف اعتبار سے فوقیت دی تاکہ انہیں آزمائے، اور مالدار سے قیامت کے دن سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا اس نے شکر کیا، مالدار کو جو مال ملا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا شکر کیا اس کا، یا تم نے اڑا دیا، یا کیا کیا تم نے، اور فقیر سے پوچھے گا کہ کیا اس نے صبر کیا، یعنی جو اس کے پاس نعمت نہیں تھی اس کے لیے وہ روتا رہا یا اس نے اس پر صبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ سب چیزیں جو بھی چیز تم کو ہمیں ملی ہے یہ آزمائش کے طور پر ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، اور ہم قیامت میں پتہ چلے گا کہ ہم اس آزمائش میں کتنا اترے ہیں۔ آگے ہے ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی غیظ سے ڈراتے ہوئے اور اپنی بندگی کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی نافرمانی
اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور یہی اسی آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عقاب کے بارے میں جو ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ بے شک رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ انسان کو اس کی غلطیوں پہ معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دے اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور قرآن پاک کو ہمیں بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ سورہ کا اختتام ہوا الحمدللہ، اور پارہ نمبر 8 جو ہے وہ بھی نصف ہو گیا ہے الحمدللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین الذاکرین التائبین المستغفرین الصائمین القائمین، لک الحمد حمدا حمدا ولک الشکر شکرا شکرا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔